یہ جہی جناب کے راز مرضیہ تب چنی ایوانی مرضی جنتی صلوات علیہ محمد حضران مضمون کربلا معرفہ شہداء کربلا عاشقان رسول والے رسول خلیفان اہل بیت سورہ والفجر کی یہ آخری آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف ہے مسلسل حاصل کر رہا ایک ترتیب ہونے جاتی ہے مختلف ترتیب انشاءاللہ آج کچھ معروضات کچھ باتیں معلوم روایت حوالے سے آپ کی واقعہ سماعت نہ دیا گیا تمام تقاریر آپ کے آسان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کو کئی محاذ پکڑ رہے جس سپاہی کی جہاں پہ ضرورت تھی اس سپاہی کو وہاں پہ رکھا اور بتائیے گا جس سپاہی کی جہاں پہ ضرورت تھی اس سپاہی کو وہاں پہ رکھا کئی محاذ میں کربلا کو لڑا مدینے کے محاذ پر اپنی نانی کو رکھا اپنی بیٹی کو رکھا کوفے کے محاذ پر اپنے بھائی مسلم علی عقیل کو رکھا کربلا کا محاذ پر کے لیے شام اور کوفہ کا محاذ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے سے چار کے حوالے دو خطبہ بہت توجہ چاہوں گا کیونکہ حکم ہوا ہے کہ 12:30 بجے نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن آج کوئی وقت کی حید نہیں ہے اور مجلس آگے کر کے جا سکتا کوئی پریشانی کی نہیں ہے بعد میں کوئی اب اور فرمائیے گا کوفے اور شام کے محاذ پر اپنے بیٹے سید سجاد کو رکھا دو خطبہ شام میں ایسا ہوا جس نے انقلاب برپا کر دیا ایک خطبہ سید سجاد اور ایک خطبہ بی بی زینب دیکھیے بڑے مخالفتے ہیں بڑی غلط فہمیاں ہیں کہ میدان کربلا میں لڑائی ہوئی ہی نہیں میدان کربلا میں جنگ نہیں ہوئی بڑے مخالفتے ہیں اور بڑی غلط فہمیاں ہیں علی اکبر کا جہاد بھی ہے مولا عباس کا بھی جہاد ہے اور جناب قاسم کا بھی جہاد ہے اور محمد کا جہاد ہے اور اسی شام میں بی بی زینب نے اپنے بھائی کی شجاعت کا تذکرہ کیا کہ میرا بھائی حسین کے خلاف آ کر توجہ چاہوں گا جب یزید ملعون نے شمر ملعون سے پوچھا کہ تو نے حسین کو کیسے مارا ان کے ساتھوں کو کیسے قتل کیا تو شمر کہنے لگا کہ امیر نہ پوچھ میرے سپاہی حسین کے سپاہیوں پر کود پڑے اور دوڑا دوڑا تو مارنا شروع کر دیا تب شہزادی زینب بولی کہ جھوٹا کہیں کا جھوٹا کہیں کا کہا یزید لفظ آیا نہ کریے گا بی بی زینب تو خطبے کا جملہ ہے کہا یزید یہ تیرا نمائندہ جھوٹ بول رہا ہے میرے بھائی کی تلوار نے کوئی ایسا دھری نہیں چھوڑا جہاں رونے والیاں نہ ہو شام اور کوفے کا جائزہ لے لے میرے بھائی حسین کی تلوار میں کوئی ایسا دھری نہیں چھوڑا کہ جہاں رونے والیاں نہ ہو اور 7 حملے کیے ہیں امام حسین علیہ السلام پہ روز عاشورہ میدان کربلا میں اور دشمن یہ کہہ کے بھاگ رہا تھا کہ جان بچا کے بھاگو بیٹا بھی علی کا ہے تلوار بھی علی کی ہے
ملاقات پر پہنچ جائے. اور آپ غور فرمائیے طبیعت ناساز ہے, کل سے مجھے بخار ہے, فیور ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کا سفر دیں گے تو جملے میں طے کیے جائیں گے آپ کی بات کا ایسا معاملہ ہے. تو دشمن یہ کہہ کے بھاگ رہا تھا کہ بھاگو بیٹا بھی علی کا ہے, تلوار بھی علی کی ہے. ارے بی بی زینب نے بتایا کہ میرے بھائی کی شجاعت کیا ہے, اگر تو جملہ کہہ دوں گا تو بات باب مسئلے میں داخل ہو جائے گی. تو یہ خطبہ ہے سید سجاد کا. اسی شام میں ذرا سے میرے نوجوان بھائی اور چھوٹے بچے یہاں کے ماحول کو پہچانے کہ شام کا ماحول کیسا ہے. شام میں کسی کی مجال ہی نہ تھی کہ جو یہ آئے اور یزید کا نام لے لے. اگر کوئی شام میں چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک تعریف ہے, اگر کوئی یزید کا نام لے لیتا تھا تو یزید کا تو کروا دیتا تھا. القباس یزید کو پکار تھا, کوئی بھی یزید کو یزید نہیں کہتا تھا. اسی لیے شام کا ماحول ہے. اور جب سید سجاد پہنچے ہیں شام میں, توجہ چاہوں گا, ابھی بابو نواز بنا رہا ہوں میں, جو آپ اکثر آتے ہیں سمجھے میرے بچوں نے یہ محفوظ کر لیا نا کہ شام میں کوئی یزید اس کے نام سے نہیں بلاتا. اگر کوئی یزید کہہ دیتا تھا تو یزید پکو کروا دیتا تھا. اب کیا کہا تھا, کیا کہا جا رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا, ابھی ورڈ سے بتانا مناسب بھی نہیں ہے. بچہ ڈالنے کوئی بھی یزید کو نام سے خطاب نہیں کرتا تھا. اگر کوئی نام سے خطاب کرتا تو یزید ہونے کا تو کروا دیتا تھا. اسی شام میں تو چوتھے امام آئے ہیں قیدی وسیع بن کر, تو ایک توجہ چاہوں گا, ایک آدمی کو اشارہ کرتا ہے یزید کہ منبر پہ جاؤ اور خانوادے رسالت کے لیے نازیبہ کلمات کہو. ایک شخص آیا, بیٹا نازیبہ کلمات کو کہتا ہے. جب کہہ کے وہ نیچے اترا تو چوتھے امام کھڑے ہوئے, کہا میں بھی سے لکڑی پہ جا کے کچھ کہوں. مولا یہ تو منبر ہے, کہا منبر وہی ہے جہاں سے نبی کے فضائل بیان ہو. اور اگر جہاں علی کے فضائل بیان نہ ہو وہ منبر نہیں ہے, وہ لکڑی کا ڈھیر ہے, وہ لکڑی کا ڈھیر ہے. اور فرمایا میرا محترم مجمع, اچھا یزید نہیں چاہتا تھا کہ سید سجاد خطبہ دے, کیونکہ اسے پتا تھا یہ گرفتار ضرور ہے لیکن ہے تو علی کا خون. لفظ جانے کا قریب ہے محترم سامعین, بہت توجہ چاہوں گا, بس یہ سن لیجیے کہ میں بابو نواز کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. نہیں چاہتا تھا کہ کچھ کہیں. اب بہت توجہ چاہوں گا, بہت توجہ چاہوں گا. درباریوں نے کہا کہ تو کیسا حاکم ہے, ایک قیدی سے ڈر رہا ہے, لیکن وہ تو حقیقت جان رہا ہے نا کہ جسے ہم قیدی سمجھ رہے ہیں وہی مختلف ہے. امام آئے, کہا ٹھیک ہے کہیے جو کہنا ہو. منبر پر آئے, کہنے لگے کہ میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں, میں مکہ اور مدینے کا بیٹا ہوں, میں محسن اسلام ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں مدینہ العرب خدیجہ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں صدیقہ طاہرہ کا بیٹا ہوں. اور دوران خطبہ 5 مرتبہ یزید کی آنکھوں میں پھر آنکھیں ڈال کر کہا, یزید بتا کیا ایسا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا 5 مرتبہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چھوٹے نام لگا, اے یزید سن کیا ایسا نہیں ہے. 5 مرتبہ نام لیا. درباری حیران تھے, یہاں تو نام لینا ہی جرم ہے, اور یہ کیسا قیدی ہے جو یزید کو اس کے نام سے خطاب کر رہا ہے. پورا دربار ایک ساتھ بول پڑا, یہ تو لگا ہی نہیں کہ جیسے قیدی بول رہا ہو, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک جلیل القدر آقا اپنے نالائق نوکر کو ڈانٹ رہا ہو. یہ تو لگا ہی نہیں کہ جیسے قیدی بول رہا ہو.
رہا تھا کہ جیسے جلیل القدر آقا اپنے نالائق نوکر کو ڈانٹ رہا. یہ ہے خطبہ سید سجاد کہ جس نے انقلاب کر دیا. بس ایک لفظ اور کہہ رہا ہوں اور شاید اس کو آپ محفوظ کریں کہ سید سجاد امام بھی ہے، بہادر بھی ہے. زمانہ پہچانے میں سید سجاد ہے کیا؟ آخری بار اور پھر میں باقی فرائض کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ عظمت سید سجاد کو زمانہ پہچانے. علی اکبر کی جنگ تاریخ میں پڑھنے کے بعد، علی اصغر کا مسکرانا تاریخ میں پڑھنے کے بعد، تب سید سجاد کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سید سجاد اکبر کے بھی بھائی ہیں، اصغر کے بھی بھائی ہیں. کیا بات آپ پہنچ رہا ہے؟ یہ خاندان بنی ہاشم ہے، بہادروں کی کمی نہیں ہے. لفظ رکھ رہا ہوں، مانگے کو آپ پہچانیں گے اور غور فرمائیے گا. اپنے بھائی جناب عقیل سے ایک جملہ میں نے کسی نے ہدیہ کیا تھا، آج کو دینا چاہتا. اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ کوئی بہادر خاندان تلاش کرو کہ جہاں میں شادی کروں تو مجھے بہادر بیٹا ملے. اس سے کہتے ہیں اپنے بھائی عقیل سے. جناب عقیل رہے ہوں گے انصاب نہ رہے، لیکن علی سے بڑھ کر نہیں ہے. جس کی ذوالفقار نسلوں میں کھوٹی اور مومن کو دے دیتی ہو، کیا اسے کوئی خاندان پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ علی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. توجہ چاہوں گا تو پھر پوچھا کیوں پوچھا اپنے بڑے بھائی سے کہ بہت فرمائیے گا. مولا علی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، تمام خاندان آپ کے پیش نظر تھا. تو کیوں پوچھا؟ پوچھنا ضروری تھا کیونکہ علی رشتہ اخوت کی بنیاد ڈال رہے تھے. بزرگوں کی تعریف چاہوں گا، علی رشتہ اخوت کی بنیاد ڈال رہے تھے. بڑے بھائی سے پوچھنا ضروری تھا کیونکہ حسین کے لیے چھوٹا بھائی مان رہے ہیں. آپ کی سنت سب سے زیادہ تک میں بہت مطمئن ہوں. پھر سے لفظ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پوچھنا ضروری تھا بڑے بھائی سے. جو پوچھنا ضروری تھا تاکہ زمانہ آنکھ کھول کے دیکھے کہ ہمارے گھرانے میں بڑے بھائیوں کا احترام کتنا ہوتا ہے. یہ ہمارے گھر میں بڑے بھائیوں کا احترام کتنا ہوتا ہے. ناراض نہ ہوئیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا. دیکھیے علم کا اٹھانا، علم کا چومنا، علم کا سجانا. آپ صدقہ بنتے ہیں علم جاتے ہیں. آپ کی بستی میں ماشاءاللہ جگہ آج محرم کو ہر جگہ بہت ثواب ہے. علم اٹھانا، علم چومنا، علم سجانا بہت ثواب ہے. لیکن جب 8 محرم کو آپ کا ہاتھ آگے بڑھے علم کو چومنے کے لیے تو 1000 مرتبہ سوچئے گا کہ کبھی یہ میرے ہاتھ بھائی کی مدد کو بھی اٹھے ہیں. 1000 مرتبہ ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ کبھی یہ ہاتھ بھائی کی مدد کو بھی اٹھے ہیں. اس آدمی کو عباس کا علم چومنے کا حق نہیں ہے کہ جس نے بھائی کی مدد ہی نہ کی ہو. اس آدمی کو جب سوالیے گا، اس آدمی کو عباس کا علم چومنے کا حق ہے ہی نہیں کہ جس کے ہاتھ کبھی بھائی کی مدد کے لیے اٹھے ہی نہ ہو. یہ عباس کا علم نہیں ہے، رشتہ اخوت کو بچائے ہوئے ہے. وکاس میں بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو محسوس کر لیں. یہ عباس کا لڑائی ہے، رشتہ اخوت کی پاسداری ہے. دیکھیے علم کا سجانا، علم کا اٹھانا یہ سنت پیغمبر ہے. علم کا اٹھانا، علم کا سجانا بدعت نہیں ہے، سنت پیغمبر ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے سب سے پہلے علم خیبر میں سجایا تھا.
اور جو پیغمبر کریں وہی تو سنت ہے۔ آج زمانہ کتنی سنتوں کو پوری کر رہا ہے۔ اب میں کون کون سی سنت آپ کو بتاؤں ممبر پر؟ سرما لگانا سنت پیغمبر، سرخے بڑھانا سنت پیغمبر، داڑھی بڑھانا سنت پیغمبر، تمام سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو علم کا اٹھانا بھی تو سنت پیغمبر ہے۔ اس سنت کے تقاضے کو بھی پوری کریے۔ خدا کی قسم علم بس ہم نے اٹھایا، علم بس ہم نے سجایا، علم بس ہم نے باہر نکالا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ان کی اپنی مجبوری ہے۔ اگر وہ علم سجا بھی لیں گے تو عباس جیسا علمدار کہاں سے لائیں گے؟ یہ شرف تو عزاداروں کو حاصل ہے کہ علم بھی ہمارے پاس ہے، علمدار بھی ہمارے پاس ہے۔ اجلاس میں بات پر پہنچا ہے کہ خیبر میں علم سجا۔ آپ میری طرف دیکھیں انشاءاللہ محسوس کر لیجیے میرے جملوں کو، بہت آہستہ پڑھا ہوں تاکہ آپ میں آسانی آئیے کہ بات پہنچا سکیں۔ پیغمبر نے علم خیبر میں اپنے ہاتھ سجایا، اور صحیح روایت ہے، یہ صحیح کتابوں میں لکھی ہوئی روایت، 39 دن تک جو لوگ بھاگتے رہے مذہب کے ڈر سے۔ جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک لفظ علم کے حوالے سے سن لیجیے، بھاگتے رہے لوگ مذہب کے خوف سے۔ نبی نے اعلان کیا کل مرد کو علم دیا جائے گا۔ کردار غیر کردار عاشق خدا و رسول ساری سے پڑھتے ہیں، پڑھنا مقصد نہیں ہے، جنگ میں پڑھتا بھی نہیں، ویسے جمعے پر مجلس ہے اور آپ توجہ فرما رہے ہیں، قبلہ تشریف فرما رہے ہیں۔ جنگ خیبر وہ جنگ ہے کہ جہاں پر مولا علی نے اپنے پیر نہیں رکھے، سفر کیا تو ہوا کے دوش پر۔ سننا جواب ہے ایک نیا پن خطابت میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب پہنچے ہیں نا مولا علی علم لے کر، نجومی دیکھ رہا تھا، قلعے سے دیکھ رہا تھا، ہمیں جب دیکھے مولا علی نے علم کو پتھر کے سینے پہ نصب کر دیا، پتھر کا سینہ اور علم کو نصب کر دیا مولا علی نے۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا کارنامہ ہے کہ کسی مجاہد نے علم کو پتھر کے سینے پہ نصب کیا ہو۔ اوروں کی بات نہ کریے، ہاتھ پر تو علم سمجھتا نہیں تھا تو پتھر پہ کیا نصب کرتے۔ تو وہ نجومی کہنے لگا اس جوان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس جوان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ فلا ستارہ جب فلا برجوں میں ہوتا ہے تو پتھر منہ ہو جاتا ہے، اور 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ اس برجوں میں آتا ہے تو پتھر منہ ہو جاتا ہے۔ تو مولا علی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ستارہ کہاں گیا؟ کہا وہ برج سے باہر نکل گیا۔ اب یہ کارنامہ 70,000 سال کے بعد ہوگا۔ مولا نے علم کو اٹھایا اور پھر پتھر کے سینے پہ نصب کر دیا۔ دیکھیے ایک اور اگر ایسے سنیں گے میں بہت جلدی بیان مکمل کر دوں گا۔ کہتے ہیں دیر تک پڑھی تو ایسے سنیے بھی تو۔ پتھر اٹھایا، کہا بتا تیرا ستارہ کہاں گیا؟ علم کو پتھر سے اٹھایا، کہا بتا تیرا ستارہ کہاں گیا؟ کہا وہ برج سے نکل گیا۔ اب اسے 70,000 سال کے بعد پھر برجوں میں آنا ہے۔ مولا نے پھر علم کو پتھر کے سینے پہ نصب کر دیا، اور کہاں گیا تیرا ستارہ؟ کہا ستارہ کو پھر برجوں میں آ گیا، جسے 70,000 سال کے بعد آنا چاہیے۔ تو سنیے مولا نے کیا جواب دیا، سنا سلام رسول پور کے مومنین۔ علی نے علم کو پھر پتھر کے سینے سے نکالا اور کہا سن میں علم نکالوں گا، ستارہ برج سے باہر جائے گا، علم نصب کروں گا، ستارہ برج میں آ جائے گا۔ کیوں توجہ، ستارہ علی کا محتاج ہے، علی ستارے کا ہے۔ اور فرمایا آپ نے یہ ستارہ جو ہے نا یہ علی کا محتاج ہے، ستارہ علی کا محتاج ہے، علی ستارے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد چلے
تو سفر گاش میں خراب کر پہنچے، ہوا کے دوش پر سفر بولا پیر رکھیے، پیر بھی نہیں رکھتے زمین پر، کہیں سفر ہوگا تو ہوا کے دوش پر ہوگا. کیوں مولا؟ کہا خبردار بدنام جگہ نہ جانا، بدنام جگہ نہ جانا، ورنہ اسی میں شامل سمجھے جاؤ. دیکھیے میں شراب پیتا نہیں، مثال دیتا، اگر 2 مرتبہ آپ کو شراب کھانے میں نظر آؤں تو آپ میرے بارے میں کیا سمجھیں؟ جوا میں کھیلتا نہیں. اگر آپ کو 3 مرتبہ میں جوا کھانے میں نظر آ جاؤں تو آپ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ سنیما میں دیکھتا نہیں. اگر 2-4 مرتبہ میں آپ کو چکر کاٹتا کوئی مل جاؤں تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اسی لیے مولا نے کہا کہ بدنام جگہ قدم بھی نہ رکھنا، ورنہ دیکھنے والے تمہیں ملامت کریں گے. اور فرمائیے آپ سمجھے کہ میں نے یہاں خیبر میں پیر کیوں نہیں رکھا؟ 39 دن تک لوگ یہیں سے بھاگتے رہے اور بھاگنے کی وجہ سے یہ زمین بدنام ہو گئی ہے، اور میں بدنام کا قدم نہیں رکھا. توجہ چاہوں گا تو یہ ہے آیت جو مولا علی کے ہاتھ ہے. کل کی تقریر آپ کو یاد ہے نا، لفظوں پر مجلس ہے، اور فرمائیے گا اصل معاملہ یہ کہ میں یہ لفظوں پر مجلس ہے، اور فرمائیے گا گھر میں نے کیا کہا صورت تیز ہے. ایک تو آواز سینہ جکڑا ہوا بخار اکرم ہے، غور فرمائیے گا ہاں کیسے گا لفظ رفرمان میں کو پہچان لیا. کل میں نے جملہ کیا حدیہ کیا کہ علی جہاد پیغمبر کے بھی باعث، علی صلح پیغمبر کے بھی باعث، اسی لیے علی کے 2 بیٹے امام ہوئے. ایک جہاد پیغمبر کا باعث ہوا، ایک بیٹا صلح علی کا باعث ہوا، ایک جہاد علی کا باعث ہوا. رہ گیا تھا عالم، اس کے لیے بیٹا مانگ لیا. رہ گیا تھا عالم، اس کے لیے بیٹا مانگ لیا. بیٹھئے لفظ رحمان کو پہچانیے گا. اپنے بھائی علی سے کہہ رہے ہیں کہ بہادر خاندان، اس سے پہلے جملے ہدیہ کر چکا ہوں، بہادر خاندان. مولا آپ کے خون میں گرمی ہے بیٹا کو بہادر ہوگا. یہ خاندان علی نے خاندان کہا ہے، علی نے بہادر عورت نہیں کہا. آنے والی تاریخ کو علی نے پہلے ہی باقی کر دیا اور بتایا جب میں بزدل گھرانے سے بیٹی نہیں لیتا تو کسی بزدل کو اپنی بیٹی یاد ہوگا. توجہ چاہوں گا، بیٹا مانگ رہے ہیں. مولا 2 بیٹے تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں، حسن اور حسین. بیٹوں کے ہوتے ہوئے آپ بیٹے کی تمنا کر رہے ہیں. کہاں حسن حسین میرے بیٹے تھے. مباحلہ والے دن اللہ نے نسخے لے کے رسول اللہ کو دے دیے. اب یہ دونوں فرزند رسول کہلائیں گے. کوئی تو ہو جو علی کا بیٹا کہلائے. بیکار شریف آقا پھر تو پہنچائے. اور سنیے گا بہت توجہ سے سنیے گا. علی بیٹا کون علی؟ جو خطبۃ البیان اور نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے وہ علی کا، جو توحید سے شروع کیا علی نے. اور آخر میں علی نے خلقت کائنات کا تذکرہ کیا. اور جب علی پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی تو علی نے کہنا شروع کر دیا زمین کا فرش میں نے بچھایا، آسمان کا شامیانہ میں نے لگایا، آفتاب و مہتاب کی قندیلوں کو میں نے روشن کیا. اس کائنات میں جو کچھ ملتا ہے جسے میرے وسیلے سے، رزق بڑھتا ہے تو میرے وسیلے سے میں سب کو دیتا ہوں، میں سب کو بانٹتا ہوں.
میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں سب کو عطا کرتا ہوں، میں سب کو دیتا ہوں، میری عادت ہے دینے کی۔ تو مولا عباس آپ کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، دنیا کو جو دیتا ہے اس نے آپ کو مانگا ہے۔ مولا عباس آپ کا جواب ہے ہی نہیں، دنیا کو جو دیتا ہے اس نے آپ کو مانگا ہے۔ مولا بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا نہ مانگنا شان بے نیازی ہے، اگر زندگی بھر کچھ نہ مانگا تو مشاہدی دلیل پیش کریں گے، علی خدا ہے۔ نعرہ لگائیے کہ جملہ پہلے پہنچ جائے، ایک بیٹا مانگ لو تاکہ نصیری عقیدے کو پختگی نہ ملے۔ ابو عباس کی عظمت میں زبان کون کھول سکتا ہے کہ جس کا آلہ توحید کو بچائے ہوئے ہیں۔ ابو عباس کی عظمت میں زبان کون کھول سکتا ہے کہ جس کا آلہ ہی توحید کو سنبھالے ہوئے ہے، توحید کو بچائے ہوئے ہے۔ دیکھیے یہ میرا مزاج نہیں ہے، جب میں ذاکری کرتا ہوں تو شاعری نہیں کرتا۔ ابھی تک میں نے آپ کو اشعار نہیں سنا ہے، لیکن جب میں مولا عباس کی گفتگو کرتا ہوں تو اپنے یہ 4 مصرے ضرور سناتا ہوں۔ اسی موقع پہ میں نے لکھا ہے، لیکن یہ 4 مصرے سنانے سے پہلے ہندوستان کے ایک مشہور شاعر کے 4 مصرے میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے وہ ان کے 4 مصرے سنیے، پھر میرے خود کے لکھے ہوئے 4 مصرے سنیے۔ ہندوستان کے مشہور شاعر نے کہا، پھر دیکھیں، بجائے زیب کے نظروں سے وار ہوتا ہے۔ ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بجائے زیب کے نظروں سے وار ہوتا ہے، تیرے جہاد میں بھی انتصار ہوتا ہے۔ کسی نے پیاس میں پانی کو پھر نہیں پھینکا، کسی نے پیاس میں پانی کو پھر نہیں پھینکا، کہ معجزہ تو فقط ایک بار ہوتا ہے۔ یہ کسی مشہور شاعر کا شعر ہے، بہت بڑا شعر، کہ معجزہ تو فقط ایک بار ہوتا ہے، کہ معجزہ تو فقط کسی نے پیاس میں پانی کو پھر نہیں پھینکا، کہ معجزہ تو فقط ایک بار ہوتا ہے۔ اب میرے 4 مصرے سنیے، فقط قاضی کی ہیبت کا علاقہ ہم نے دیکھا ہے، فقط قاضی کی ہیبت کا علاقہ ہم نے دیکھا ہے، جہاں نور نظر سے دشمنوں پہ وار ہوتا ہے، شفا ملتی ہی رہتی ہے زمانے کے مریضوں کو، علم کے سائے میں یہ معجزہ ہر بار ہوتا ہے۔ شفا ملتی ہی رہتی ہے زمانے کے مریضوں کو، علم کے سائے میں یہ معجزہ ہر بار ہوتا ہے۔ چلو میں پانی لیا پاس ہے، پھینکا، ارے 1400 سال سے تو شرح ہو رہی ہے کہ بعد میں چلو میں پانی کیوں لیا؟ 1400 سال سے اسی کی شرح ہو رہی ہے، 2 چیزوں کی شرح ہو رہی ہے 1400 سال سے۔ علی اصغر مسکرائے کیوں؟ عباس نے چلو میں پانی کیوں لیا؟ لفظیں پہنچانے کی، دیکھیں آپ میرا ساتھ دیں گے تب یہ بیان آگے بڑھے گا، ورنہ بلا وجہ مجھے جملوں کو ضائع کرنے کا شوق نہیں۔ ایک عباس نے چلو میں پانی کیوں لیا؟ علی اصغر مسکرائے کیوں؟ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، بڑے لوگ ہی سمجھتے ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ 1400 سال سے شاعر اپنے اعتبار سے اشارہ کر رہا ہے، ادیب اپنے اعتبار سے اشارہ کر رہا ہے، تاریخ لکھنے والا اپنے اعتبار سے اشارہ کر رہا ہے، ذاکر اپنے اعتبار سے اشارہ کر رہا ہے کہ عباس نے چلوں میں پانی کیوں لیا؟ علی اصغر مسکرائے کیوں؟ 14 سال سے لے کے
اب تک لکھا جا رہا ہے اسی پر، اور ورق سادے کے سادے ہیں۔ بھائی پڑھے لکھے افراد کو غور فرمائیں، ورق سادے کے سادے ہیں، جیسے کچھ لکھا ہی نہیں گیا۔ توجہ چاہوں، کچھ پڑھا ہی نہیں گیا۔ کوئی کہتا ہے چلو میں پانی دیا تاکہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے نہر چھین لیا۔ بھائی قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی۔ اللہ تمہارا امتحان ایک نہر سے لے گا، جو اس نہر کا پانی پیے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا۔ کہاں ہے میرا محترم بھائی؟ اللہ تمہارا امتحان ایک نہر سے لے گا، جو اس نہر کا پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا، اور منیت سے بلند وہ ہوگا جو چلو میں پانی نہ پیے۔ منیت سے بلند اس کا مقام ہوگا، منیت سے بلند کہ جو چلو میں پانی لے اور نہ پیے۔ عباس اور ناطق قرآن کے بیٹے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اب سمجھنے کی کوشش نہ کریے، ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اب سمجھ دو دو کی چار۔ ناطق قرآن علی کے بیٹے عباس، قرآن مجید پہ یہ دستور ہے، کبھی کبھی مصداق پہلے بھی جاتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے۔ مصداق پہلے بھی جاتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے۔ جیسے علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی، آیت بعد میں آئی۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آیت آ جاتی ہے، مصداق بعد میں ملتے ہیں، جیسے آیت مباہلہ، آیت پہلے آئی، مصداق بعد میں ملے۔ پنجتن توجہ، اگر کسی آیت کو مصداق نہیں ملتا تو اللہ اس آیت کو اٹھا لیتا ہے، یعنی منسوخ کر دیتا ہے۔ آیت کو رہتی ہے، حکم کو ہٹا دیتا ہے، آیت کو منسوخ کر دیتا ہے۔ جیسے سورہ مجادلہ کی آیت نجوہ، آیت تو موجود ہے، اب پتلی میرے پاس، حکم آیت کو اللہ نے ہٹا لیا، آیت کو منسوخ کر دیا۔ عباس آئے نہر کی کنارے، آیت پیش نظر تھی، اللہ تمہارا امتحان ایک نہر سے لے گا، جو چلو میں پانی اٹھائے اور نہ پیے، منیت سے بلند ہوگا۔ آیت ذہن میں تھی، عباس نے کہا چلو میں پانی لے لو تاکہ آیت کو مصداق مل جائے۔ چلو میں پانی لے لو تاکہ آیت کو مصداق مل جائے۔ کروڑوں سلام غازی عباس پر کہ جو آیت کو منسوخ ہونے سے بچا لے گا۔ پھر توجہ چاہوں گا، دیکھیے مولا عباس قبلہ تشریف فرما ہے، اور خود محسوس کریں گے کہ میں کتنے نازک سوال کیا ہے۔ مولا عباس اور مولا حسین کے رشتے میں ایک نازک سا لفظ واقع ہے۔ بھائیوں کی تاریخ بہت اچھی نہیں ہے، بھائیوں کی تاریخ بہت اچھی ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید پڑھنے کے بعد بہت اچھی نہیں ہے بھائیوں کی تاریخ۔ جناب آدم کے دو بیٹے، ایک بھائی کا قاتل، جناب یعقوب کے بیٹوں میں سے جناب یوسف کے بھائی، جناب یوسف کے دشمن۔ بھائیوں کی تاریخ پستی میں آ رہی تھی، مسلسل پستی میں آ رہی تھی، تو اللہ کو حسین اور عباس کا رشتہ رکھنا پڑا۔
بھائیوں کی تاریخ مشروع ہو گئی تھی نا، بھائیوں کا کردار مشروع ہو گیا تھا، تو اللہ کو حسین اور عباس کا رشتہ رکھنا پڑا کہ یہ رشتہ اخوت کو اس منزل میں راش میں لے کے جائیں کہ جہاں سے دنیا چھوٹی نظر آنے لگے۔ لفظ میں ضائع کر دیا یہ رشتہ اخوت کو اس منزل پر لے کر جائیں کہ جہاں سے دنیا چھوٹی نظر آنے لگے، کائنات چھوٹی نظر آنے لگے۔ مولا عباس اور مولا حسین دونوں کے رشتے ایک نازک سا لفظ ہوتا ہے، بہت نازک سا لفظ ہوتا ہے۔ جلالت عباس کے سامنے کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکتا، مولا حسین کے امامت کے سامنے کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکتا۔ مولا معاف کریے گا، بہت ہی مشکل ہے، اس لیے میں یہ لفظ رکھ رہا ہوں، مولا معاف کریے گا۔ اردو میں کوئی اور لفظ مجھے ملا نہیں کہ میں اس کو لا کے یہاں پہ رکھتا ہے، تو غازی عباس آپ بھی معاف کریے گا، مولا حسین آپ بھی ہمیں معاف کریے گا۔ وہ جو لفظ رکھ رہا ہوں یہ اردو تو مجھے کوئی ایسا لفظ سمجھانے کے لیے نہیں ملا۔ مولا عباس اور مولا حسین کے رشتے میں جو نازک لفظ آتا ہے وہ ہے سوتیلا۔ اتنی نازک بات کہہ رہا ہوں تو قبلہ بھی محسوس کر لیا۔ مولا عباس اور مولا حسین کے رشتے میں جو نازک سا لفظ آتا ہے وہ ہے سوتیلا۔ ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس سوتیلے رشتے میں بھائی کے رشتے کو ایسے نبھایا کہ سگے بھائی نہ نبھا سکے۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں، وہ توجہ فرمائیں تو جملہ رکھنے جا رہا ہے۔ مولا عباس اور مولا حسین کے رشتے میں نازک سا لفظ آتا ہے سوتیلا۔ اس سوتیلے رشتے میں بھائی کے رشتے کو ایسے نبھایا کہ سگے بھائی نہ نبھا سکے۔ عباس اس بھائی کے رشتے کو کیوں نہ نبھاتے؟ علی کے بیٹے تھے، یعقوب کے بیٹے نہیں۔ بیان میرا مکمل ہوا۔ باب الحوائج ہیں، حاجتوں کی پوری کرنے والے، حاجتوں کی پوری کرنے والے۔ میں تو مجلس سے پڑھتا ہوں، لیکن 8 نوجوان کی جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے کہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ آج مساجد میں روئیے کبھی اور دعا بھی معاف کیجیے، کیونکہ باب الحوائج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ملاقات امام زمانہ کی روایت ہے، ایک عالم دین سے امام زمانہ نے کہا حج کرنے جا رہے ہو، جب میدان مینا میں پہنچنا تو میرے دادا عباس کی مجلس دادا عباس کی مجلس کہا اچھا، بولا کریں گے مجلس، کہا سنو جب بھی مجلس ہوتی ہے اور میرے دادا عباس کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں آتا ہوں مجلس کے، فرشتے بھی آتے ہیں، داہنے ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھ کر فرشتے کو دکھا دیتا ہوں کہ اس مومن کی نیک دعا کو یہ اٹھنے نہ پائے کہ قبول کر لے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں گیا تو دعا مان لیجیے گا، مولا عباس کی مجلس میں نے نہ لگی، میں بیٹھ کے مولا عباس ممبر پہ بیٹھا اور مولا عباس کی مسائل میں شروع کی، دیکھا امام زمانہ چلے گا، بیٹھے کہا جہاں پہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی کرسی پر، اس کے دونوں پیر دیکھا چل نہیں سکتے، یہیں پہ امام بیٹھ گئے، جنہوں نے چاہا کہ ممبر سے نیچے اترے، امام کا استقبال کر امام نے شکر کیا،
کہنے لگے میں مجلس پڑھ ملاقات امام زمانہ کی روایت وہ جو بڑی عورت بیٹھی تھی کرسی کو اس کے دو پیر دکھائے ایک مرتبہ امام نے کہا کہ کھڑی ہو جائے تو اس نے کہا کہ میرے پیر دونوں پیر سے دکھائے نہیں ہو سکتا کہا اس کے زمانے کا امام کہتا ہے تو پھر تو دعا مانگ رہی ہے مجھے جب عباس کو وسیلہ بنا کر اپنے پیروں میں بڑا خوش نصیب ہوگا وہ جس کی آنکھ سے تو قبل آنسو مولا عباس کی مظلومی پہ نکلتی باب الحوائج میں کیوں ہے باب الحوائج میں بھی آپ نے پوری دیر میں بتا دیا کہ باب الحوائج کیوں ہے باب المراد کیوں ہے باب الحوائج یعنی حاجتوں کی پوری کرنے والے باب المراد یعنی مرادوں کی پوری کرنے والے یہی ہمارے ہندوستان کی سرزمین ہے پٹنہ میں خلصہ پڑھنے گیا تھا تو وہاں کے مومن نے کہا کہ یہاں پہ قدم مبارک مولا پاس شہید کے زیارت کرنے کے لیے چلو زیارت کرنے کے لیے میں نے پوچھا کہ یہاں پہ یہ قدم مبارک مولا پاس کو رہا چاہتا انہوں نے واقعہ سنایا کہ اسی محلے میں ایک مومن کا گھر ہے سید کا گھر تھا اور اس گھر کے بغل میں ایک ہندو عورت کا گھر تھا اچھے تعلقات تھے اچھے مناسب تھے دونوں میں وہ ہندو عورت محرم میں اس سید کے گھر گئی تو گھر میں عباس کا علم سر رکھا تو اس ہندو عورت نے پوچھا کہ خاتون سے یہ کہا یہ علم ہے میرے عباس کہا علم ہے کون ہے کیا یہ بابو کا بات ہے سب کی مرادیں پوری کرتے کہا میں تو ہندو ہوں میری کیوں سنے انہوں یہ سب بھی سنتے ہیں تو اس نے خطاب کیا ہے مسلمانوں کے دیوتا عباس میں اولاد ہوں اولاد میں ہندو عورت نے کیا کہا میں اولاد ہوں اولاد زمانہ مسئلہ صاحب اولاد ہو لے کر آئی سب کو بتاتی تھی کہ عباس نے دیا ہے تو گھر کا سید کا تاکہ میں دیوتا عباس کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں کیا کروں ان کے لیے تو پوری شہادت مولا عباس کی سنا دی کہا کہ بچوں کے لیے پانی لے کے گئے دل ٹوٹ گیا ہم شربت میں نظر ملائیں گے تو 10 محرم کو اس کا دستور تھا کہ یہ جاتی تھی اور یہاں بھی امام چوک بنے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں اکٹھا ہوتے ہیں وہیں پہ شربت رکھتے تھے کوئی نہ کوئی اتنا ضرور دیتا پہلے کہ چلی جاتی تھی جہاں تک ایسے گرمی میں محرم آنے لگا اس کو وقت پر اندازہ نہیں تھا فاقہ شکنی کی وجہ سے علم آگے بڑھ گیا جب یہ شربت لے کے پہنچی تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں جلوس آگے بڑھ گیا تھا تو کہنے لگی آنے میں تاخیر ہو گئی آج نظر نہ ہو پائی نکل جائے تو وہی امام چوک کو اس سے نظر کا برطرف دے تو شربت تھا اور دھوپ میں جا کر بیٹھ گئی تو یہ کمر لگتا اور کہتی تھی کہ جب تک نظر نہ ہو جائے گی حضور سے نہ اٹھوں گی ایک اور سوال آ گئے کیا بات یہاں نہیں بیٹھی ہو کہا نظر جیسے بیٹھی ہوں کہا میں نظر نہیں ہوں کہا اسی لیے تو بیٹھی ہوں وہ آگے بڑھے تھوڑی دیر سے برتن کے سامنے کھڑے رہے کہا جا تیرے نظر قبول ہو گئی تو اس عورت نے کہا کہ قبول ہو گئی نظر ہوئی ہی نہیں کہا دیکھیے میں ہندو ضرور ہوں لیکن کئی سال سے نظر دلا رہی ہوں جو نظر کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتا ہے جس کے ہاتھ ہوتے ہیں میرے ہاتھ نہیں ہے میں وہی عباس ہوں جس کی
روزے عاشورہ، آئیے تصورات کی دنیا سے کربلا چلے اور دیکھیں خیمے میں ہو کیا رہا۔ ایک چچا بھتیجی سے مشق مانگ رہا، حسین نے کہا تھا بھیا بچے بعد میں جانا، پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر۔ ایک چچا اپنی بھتیجی سے مشق مانگ رہا ہے۔ آج بھی آدم اٹھتا ہے نا کہ مشق نمبر بندی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی کوئی چچا بھتیجی کو گود میں لیے رہے۔ چچا بھتیجی سے مشق مانگ رہا، 4 برس کی بھتیجی، 34 برس کا طویل القامت چچا۔ سکینہ مشق لے کر آئی، چچا مشق۔ دیکھیے تصورات کی دنیا سے دیکھیے، ایک مرتبہ 34 برس کا چچا چھوٹا، طویل القامت چچا ہے نا، اور 4 برس کی بھتیجی سے مشق لے رہا ہے۔ مشق کا ایک سرا چچا کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا بھتیجی کے ہاتھ۔ چچا نے بھتیجی کو دیکھا، بھتیجی نے چچا کو دیکھا، چچا نے بھتیجی سے کہا خدا حافظ، بھتیجی نے چچا سے کہا خدا حافظ۔ رونے والوں، یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی، کیونکہ چچا نہر پہ چلا گیا، 11 مہینوں کو بھتیجی شام چلی گئی، چچا نہر سے نہیں آیا، بھتیجی شام سے نہیں آئی۔ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، آئے مشہوری چلے، داہرہ ہاتھ میں لگوا، بائرہ ہاتھ میں لگوا، مشہور کا تسمہ بازی کے کانٹ میں ہے، دونوں ہاتھ کر گئے غازی کے۔ ہمیں دشمن مسلم کہتا ہے کہ عباس راگاہوں پہ زور دے کے کھڑے ہوئے تھے اور یہ دیکھتے تھے سکینہ کا خیمہ کتنے دور ہے، دونوں ہاتھ کر دیتے تھے میرے غازی کے، یہ دیکھتے تھے سکینہ کا خیمہ کتنی دور ہے۔ ایک مرتبہ مناجات کی مولا پاک سے، سنیے بابو حوش کی پروردگار مناجات ہے، میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں، یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ابھی مناجات کر ہی رہے تھے کہ تیر آ کے مشق سکینہ میں رہ گیا، سارا پانی رہ گیا۔ پھر دیکھا آسمان کی طرف، کہا پروردگار تیری مصلحت پر ناصر ہوں، مجھ غریب کی دوسری دعا رکھنا کرنا، اب اگر پانی خیمے میں رہ گیا تو میرا جنازہ بھی خیمے میں رہ گیا۔ لیکن مجلس مکمل ہو گئی، آوازیں میں بھائی عباس اور شہر تو بچوں کو پانی پلانا چاہتے تھے، تمہارا دل ٹوٹ گیا، آج سے تم ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑو گے، آج سے تم معمول ہمائے چھوڑو، اب اگر کوئی تمہارے واسطے سے دعا مانگے گا تو میں اللہ نہ کروں گا۔ عباس کی امید ٹوٹی، سر پہ گرز لگا، سر پہ پارا ہوا، کھوڑوں سے زمین پر آئے، یا معبود بکنی، حمید کہتا ہے حسین منہ کے بل زمین پر یہ ہے، الان نصر ظاہری، عباس کا مجموع نہیں۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ عباس کا مجموع آخری جملہ باب مسائل کا یہ ہے، سن لیجئے مجھے اجازت دیجئے، چلے جذبات کی دنیا ہے، محبت کا سیلاب، کہتے ہیں کہ عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو حسین کو پہلے مل گئے۔ بس آخری جملہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، دونوں کٹے ہوئے ہاتھ عباس سے ملے، دونوں ہاتھ کو مولا حسین نے اٹھا لیا، دیکھا نجف کی طرف، بابا یہ وہی ہاتھ ہے جو شب یقین سے میرے ہاتھ میں دے گئے تھے، بابا میں کیا کروں، میرے عباس کے ہاتھ کر گئے۔ اس کے بعد دل وقت خاموش ہے، مولا عباس کے ہاتھ کا تذکرہ نہیں ملتا، یہ ہاتھ کیا ہوئے، کہاں گئے،
جتنی بھی کتابیں ہیں معجزات کی سب میں یہی لکھا گیا کہ جہاں بھی آئے ہیں حاضری میں تو دونوں ہاتھ نہیں تھے عباس کے، تو یہ ہاتھ گئے کہاں، یہ ہاتھ کہاں گئے؟ مقتل خاموش ہے، پھر ہاتھ کا تذکرہ نہ ملا، ہاتھ کے آنے کا تذکرہ ملا کہ روز محشر منادی آواز دے گا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ گئی ہے۔ یہ جو مجلس مکمل ہو گئی، آئیں گی بی بی زہرا، پروردگار تیری عدالت میں سیدہ فریادی بن کر آئی ہے، آواز قدرت آئے گی، سیدہ کیا چاہتی ہو؟ مولا کچھ نہیں، پروردگار کچھ نہیں، میرے حسین کے عزاداروں کو بخش دے، میرے حسین پہ